السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف و تحمید و تکبیر اس وحدہ لا شریک کے لیے لاحق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائے اور یہ دیکھے کہ کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے، اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی کوشش اور اپنی محنت سے تمام تکالیف کو جھیل کر دعوت و تبلیغ کی اشاعت کی۔ آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں دین کی اشاعت بڑی آسانی سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جس میں چھپ چھپ کر دعوت و تبلیغ کی اشاعت ہوتی تھی۔ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں دعوت و تبلیغ کی اشاعت سے کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ ایک دور تھا زمانے جاہلیت کا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد زمانے اسلام کا دور آ گیا۔ زمانے جاہلیت کا جو دور تھا، اس دور میں نہ کسی کے حقوق ادا ہوتے تھے، نہ کسی کی وراثت اس کو ملتی تھی، بلکہ ظلم و ستم کا دور تھا۔ سب سے زیادہ جو ظلم زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا وہ تھا عورتوں پر ہوتا تھا۔ عورتوں کے حقوق بالکل ادا نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس دور میں عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں ولادت ہوتی تھی بچی کی تو اسے نحوست مانا جاتا تھا۔ یہی سوچا جاتا تھا کہ یہ کسی کے کام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف گھریلو کام کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نہ ایک دن انہیں گھر چھوڑ کر
رخصت ہونا ہے۔ اس ذہن کو لے کر جو زمانے جاہلیت میں گزرتے تھے، جہاں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، ان کے حقوق بالکل ادا نہیں کیے جاتے تھے، سب سے پہلے تو جب ان کی ولادت ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہی سوچ کر کہ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں سب سے بڑا بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان زندہ درگور اولاد سے سوال کرے گا، یہاں پر مراد لڑکیاں ہیں، کہ کس بنیاد پر، کس گناہ پر تمہیں زندہ درگور کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورتیں کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر آج دنیا میں دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ تعلیمی معاملے میں ہو یا اخلاقی معاملے میں ہو یا گھر کی ذمہ داریوں میں ہو یا شادی کے بعد اپنے کاموں میں ہو، سب سے زیادہ یہ آگے ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کے معاملے میں دیکھا جائے تو ایک نظریے سے تو مرد جو اولاد ہوتی ہے ایک وقت تک اپنے گھروں میں ہوتی ہے، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے حقیقی والدین کو بھول جاتے ہیں، وہ پرائے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی محبت ہوتی ہے جو اولاد کے لیے، اس میں مرد اولاد کے لیے، کہ بچپن سے لے کر ان کی جوانی تک بھی انہیں سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ کس بنیاد پر لگا کر رکھتے ہیں؟ یہی سوچ کر کہ آگے چل کر ہماری خدمت کریں گے۔ اب عورتیں تو ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمر میں آنے کے بعد انہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ یہ سوچ تو اپنے والدین کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ ایک مقام پر دیکھا جائے تو ان کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی طرح کی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ کہاں پر؟ جہاں انسان دین کو سمجھتا ہے، جہاں دین نہیں ہوتا وہاں پر ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ زمانے جاہلیت کا جو دور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج یہ دور آ چکا ہے۔ آج ایسا ہی دور چل رہا ہے ہمارے درمیان کہ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو یا تو وہ کسی کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، کیا سمجھ کر؟ بوجھ سمجھ کر۔ اولاد میں سب سے زیادہ جو محبت رکھتے ہیں، کس سے محبت رکھتے ہیں؟ مرد اولاد سے محبت رکھتے ہیں۔ جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو پورے محلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر مرد بچہ پیدا ہوا ہے۔ ساری جگہ خوشیوں کی ایک بہار ہوتی ہے، اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس انداز میں یہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے گھر میں تو وہاں پر چہرے سکڑ جاتے ہیں، وہ رونق، وہ خوشی اور وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ وہ بالکل کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ آج ایک افسوس کی بات ہے کہ آج تعلیم کے معاملے میں ہو، ذمہ داری کے معاملے میں ہو، ان کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں ہو، آج عورتوں کو سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کم ظرف ہے، کم عقل ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین تخلیق کرنے والا رب ہے۔ اس نے سب مخلوقات کو یکساں پیدا کیا ہے، انہیں عقل دی ہے تو یکساں دی ہے، کسی میں کسی کی کمی نہیں کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کالا پیدا کیا ہے، گورا پیدا کیا ہے، کسی کو بونا پیدا کیا ہے، اگر کسی کو بچپن میں ہی لنگڑا پیدا کر دیا، کسی کو اندھا پیدا کر دیا، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی تخلیق کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے تو اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، دینی گھرانے میں پیدا کیا۔ دینی گھرانے کے ماحول میں ہم لوگ آج موجود ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ایسا ماحول ہے کہ آج ہم شکر کے جو یہ لفظ کو بھول چکے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی زبان سے یہ شکر کا لفظ نکل جاتا ہے، نعمتوں کی بس ناشکری ہی کرتا ہے۔
اس میں یہ جو بیٹیاں ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسے کیا کرتے ہیں لوگ آج ٹھکرا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کی ناشکری کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک ایسا واقعہ ہے، دردناک واقعہ، کہ جب زمانہ اسلام آیا تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، کیا زمانے جاہلیت میں کی گئی گناہوں کو زمانے اسلام میں آنے کے بعد کیا اسے معاف کر دی جائیں گی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا زمانے اسلام میں آنے کے بعد۔ تو وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے نبی، مجھ سے زمانے جاہلیت میں بہت بڑا گناہ ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی معافی مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا تم سے اتنا بڑا گناہ وہ کون سا ہو گیا جو شرک سے بھی بڑا ہو، شرک جیسے عظیم گناہ سے بھی بڑا ہو، ایسا کون سا گناہ تم سے ہوا ہے، میرے سامنے بیان کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرے پاس 2 بیٹیاں تھیں جو بہت ہی چھوٹی تھی، جو مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، جو مجھ سے بہت ہی زیادہ یقین رکھتی تھی، لیکن میں ان سے محبت نہیں کرتا، میری ان سے کوئی محبت نہیں تھی، صرف وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، ہر معاملے میں وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ یقین رکھتی تھی کہ ایک دن میں نے اپنے شیطانی بہکاوے میں آ کر اپنی بچیوں کو کھلونے کے بہانے دور دراز مقام پر لے کر گیا، لے کر جا کر کھٹا کھود کر میں نے انہیں زندہ دفن کر دیا۔ وہ روتی رہی، وہ بل بلاتی رہی، وہ مجھ سے یہ کہتی رہی کہ میں آپ کی سرپرستی سے نکل کر میں کہیں دور چلی جاؤں گی، وہ پناہ مانگتی رہی، لیکن میرے اندر ایسا کوئی رحم نہیں آیا، میں نے انہیں زندہ دفن کر دیا۔ تو بتائیے کیا یہ گناہ زمانے اسلام میں آنے کے بعد معاف کر دیا جائے گا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا کہ زمانے اسلام میں آنے کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جیسے جیسے وہ بندہ واقعے کو دہرا رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنے آنسو نکل گئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ انہوں نے کہا دوبارہ بیان کرو، دوبارہ بیان کرو۔ اس واقعے کو بار بار اس سے سن رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم میری نظروں کے سامنے کبھی مت آنا، میری بھی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دین جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، کیا میرے اندر بھی زمانے جاہلیت میں بھی موجود تھا، میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، مجھے نبوت تو مجھے بعد میں ملی ہے، لیکن میں بھی تو اس دور سے گزرا ہوں، کیا میں نے زندہ دفن کیا ہے اپنی بیٹیوں کو، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم نہیں ڈالا ہے؟ تو پناہ مانگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے تو ہمیشہ پناہ مانگ اور میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے یہ بہترین نعمت ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں آنے والے کل میں ہماری نسلوں کو بڑھانے والی بیٹیاں ہیں، انہی کی کوکھ سے بچے جنم ہوتے ہیں۔ انسان کتنا کم عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 9 ماہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے یہ مرد پر نہیں دی، عورت پر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بوجھ کو، اس درد کو وہ برداشت کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو درد ہوتا ہے، یہ 9 ماہ کا یہ درد، یہ عورت کو دیا ہے۔ اب اس کی کوکھ سے جنم ہونے والی اولاد چاہے مرد نکلے یا عورت نکلے، اس کی کوکھ سے ہی تو نکل رہی ہے۔ ایک عورت ہی تو ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ انسان کو سمجھنا چاہیے، یہ دین ہے، اس دین کو ہمیشہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ جب وہ انسان دین کو سمجھ لیتا ہے
تو وہ آنے والے کل میں اسے عمل کرنے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا جو مسافر کی شکل میں تھا، لیکن مسافر کی کوئی اثر، کوئی نشانی اس انسان پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورے پاک صاف بال تھے اور جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی پاک صاف تھا۔ وہ آ گیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل امین تھے جو مجلس میں آئے ہوئے تھے تاکہ دین کو سمجھا سکیں۔ دین کو سمجھانے کے لیے وہ یہاں پر مجلس میں آئے تھے، ایک عمل دکھا کر، ایک طریقہ دکھا کر دین کو سمجھانے کے لیے وہ مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، کوئی سفر کی نشانی نہیں تھی۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے کانوں پر رکھ دیا۔ وقال، اور کہا، یا محمد، اے اللہ کے نبی، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے سلسلے میں مجھے خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سلسلے میں جانتے ہیں، لیکن یہ دین سکھانے کس کو آئے تھے؟ جو وہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو سکھانے کے لیے دین کی سمجھ کیا ہوتی ہے، وہ علم کیا ہوتا ہے، وہ سمجھانے کے لیے وہاں پر اس طرح کا ایک حلیہ انہوں نے اپنایا تھا۔ اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے سلسلے میں مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دیکھیے، اسلام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے تم گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اس کے بعد کا رکن آ جاتا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اس کے بعد اگر حج کرو اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو۔ دیکھیے، اسلام کے جو یہ 5 ارکان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی رکن چھوٹ جاتا ہے تو انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آخری رکن چھوڑ کر، آخری رکن میں جو حج کا جو ذکر ہوا ہے وہ مستطیع انسان پر فرض ہے۔ مستطیع کس کو کہتے ہیں؟ جو طاقت رکھتا ہو، جو مالی لحاظ سے وہ قوی ہو، ایسے انسان پر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر مستطیع نہیں ہے، طاقت مند نہیں ہے، تو اس پر یہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اس کو چھوڑ کر جو باقی کے 4 ارکان ہیں اسے تسلیم کرنا انسان کو ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جاتا ہے تو انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، انسان تو گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، یہ تو اس نے گواہی دے دی۔ اب اس کے بعد کے ارکان کا کیا؟ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے پابندی کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہاں پر وتقیم الصلاۃ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ نماز قائم کرو بولے تو نماز بالکل قائم کرو، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہم سے فجر چھوٹ جاتی ہے، ظہر چھوٹ جاتی ہے، عصر چھوٹ جاتی ہے،
اس کے بعد مغرب بھی چھوٹ گئی، عشاء بھی چھوٹ گئی، دن بدن ایسے ہی ہمارے ایام گزر رہے ہیں. تو بتائیے کہ کیا دائرہ اسلام میں ایسا انسان موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب تک وہ دائرہ اسلام میں موجود نہیں ہے، جب تک وہ دوبارہ وہ لوٹ کر نماز کی طرف نہیں آ جاتا. یہ سب سے بڑا اہم مدعا ہے نماز کا، جو انسان اس معاملے میں ہمیشہ کمزور ہو جاتا ہے. چاہے سفر کی حالت میں ہو، چاہے حضر کی حالت میں ہو، انسان اس نماز کو ہمیشہ ادا کرنا ضروری ہے، چاہے مرض کی حالت میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے. اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کرتا تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے. اگر لیٹ کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ آنکھوں کے اشاروں سے نماز کو تکمیل دے. یہاں تک کہا گیا کہ آنکھوں کے اشاروں سے نماز ادا کرے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اندر یہ کتنا ایمان مضبوط ہے کہ ہم اس عبادت میں مشغول ہیں. یہ ایک فجر کی نماز جو بستر کی قربانی دی جاتی ہے، نیند کی قربانی دی جاتی ہے، اٹھ کر نماز کے لیے آنا ہے. اب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اگر لائٹ کا اجالا اگر آ جائے تو انسان نیند سے بیدار ہو جاتا ہے. غصے کے مارے ایک شدید قوت کے ساتھ چڑھانے لگتا ہے. کیونکہ صرف روشنی آ گئی، اس کی نیند میں خلل پیدا ہو گیا. اگر فین آف ہو جائے تو گرمی کے مارے جب پسینہ نکلتا ہے تو اس وقت کیسے محسوس ہوتا ہے. نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس وقت اسے کفن میں لے کر، اسے جنازے میں لے کر سیدھا اسے قبر کی اور لے کے جاتے ہیں. تو وہاں پر نہ تو روشنی ہے، وہاں پر نہ تو فین ہے، وہاں پر نہ تو کھڑکی ہے. لوگ وہاں پر اس انسان کو دفن کر کے سیدھا وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کر سکتے، کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ آج ہمارا ساتھی لیٹا ہوا ہے، کل ہمیں لیٹنا ہے. فجر کی نماز چھوڑ کے انسان کتنی آسانی سے سو جاتا ہے کہ انسان کو کوئی کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نماز کو چھوڑ کر سویا ہوا ہے. لیکن قبر میں وہ کس سے شکایت کرے کہ میرے پاس روشنی نہیں ہے، میرے پاس پنکھا نہیں ہے، میرے پاس کھڑکی نہیں ہے، پسینے میں وہ پورا ایک دم وہ ڈوبا ہوا ہے. اب وہ کس سے شکایت کرے گا؟ حالانکہ اس نے تو فجر کی نماز ادا ہی نہیں کی ہے. جب وہ زندہ تھا، جب وہ لوگوں کے درمیان موجود تھا، اس وقت وہ شکایت کر سکتا تھا. اب شکایت کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری، یہ زندگی امتحان ہے. آج یہ ہمارا امتحان جاری ہے، ہر دن ہمارا امتحان جاری ہے. منکر نکیر جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہمارا امتحان لکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں، کتنے برے اعمال کر رہے ہیں. یہ دن بدن ہماری جو ایک لسٹ ہے، ہماری جو ایک فہرست ہے وہ تیار ہو رہی ہے. جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو برے اعمال کو مٹا دیا جاتا ہے. جب ہم اچھے اعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، دن بدن ہم سے برے اعمال ہی ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری کتاب بھرتی جا رہی ہے. اب انسان کیا کرتا ہے؟ نمازوں کو چھوڑتا جاتا ہے. اب عبادت میں یہ بدنی عبادت جو ہے یہ فرض ہے، جو مالی عبادت ہے، جو روزہ ہے وہ بھی فرض ہے. اب یہ مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، یہ بھی فرض ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں توجہ دینا ہے وہ ہے نماز اور روزے. اس کا امتحان جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا قیامت کے دن. جب انسان کا امتحان ہوتا ہے تو سب سے پہلا امتحان نماز کے سلسلے میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن جو سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوتا ہے وہ نماز کے سلسلے میں ہوتا ہے. فَإِن صَلَحَتْ، اگر وہ نماز کامیاب ہو جاتی ہے تو صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے دوسرے اعمال بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز برباد ہو جاتی ہے تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے دوسرے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے سنن و نوافل کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے میں کوئی سنن و نوافل موجود ہے، اگر موجود ہوں گے تو اس میں سے اٹھا کر فرائض میں ڈال دیا جائے گا.
تاکہ نماز کو کامیاب کر سکے، تاکہ دوسرے اعمال کامیاب ہو جائیں۔ جب بندہ فرائض کی طرف ہی توجہ نہیں دے رہا ہے، جب بندہ فرض نماز ہی ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا ہے، تو سنن نوافل کہاں سے ادا کرے؟ سنتوں کی پابندی کہاں سے ہوگی جب وہ فرض کی پابندی میں موجود نہیں ہے؟ اذان ہوتی ہے تو سامنے سے انسان نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی احباب، کوئی دوست ساتھی اگر بلا لیتا ہے کہ نماز پڑھ کے چلے جاؤ اپنے کام کی طرف، کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ چلیے میں آ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی آسان ایک جملہ ہوتا ہے، آپ چلیے میں آ رہا ہوں، لیکن جو انسان کامیابی کی اور بلا رہا ہے اسے ٹھکرا کر انسان کہہ رہا ہے کہ آپ چلیے میں آ رہا ہوں، میں پیچھے ہی ہوں آپ کے آ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ صف میں موجود ہے یا نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، میں گھر میں ادا کر لیا نماز۔ اب وہ گھر میں ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ ہو، لوگوں کے درمیان وہ نیچا نہ ہو، اس لیے یہ سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لیا۔ بہت ہی آسان ہوتا ہے انسان کو یہ جواب دینا نمازوں کے سلسلے میں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری نیند ٹوٹ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، میں بیمار ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے مسجد دور ہے، میں چل کر نہیں آ سکتا۔ یہ بہت ہی آسان جوابات ہوتے ہیں انسان کو کہ دینا، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ایسے جواب قابل قبول ہے؟ اللہ رب العالمین تو صرف انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اور کتنے برے اعمال کیے۔ اب اس بنیاد پر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث میں کیا بتایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال اٹھ رہا ہے وہ نماز کے سلسلے میں اٹھ رہا ہے کہ اگر اس کی نماز درست ہو رہی ہے تو دوسرے اعمال درست ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عام طور پر دنیا میں کئی سارے امتحانات ہوتے ہیں، اسکول کے، کالجز کے، یہ جو امتحانات ہو رہے ہیں ایک عام امتحان ہے۔ اس کے نتائج کے لیے انسان بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ اچھے درجات لا سکے۔ یہ اس کی محنت ہے، یہ اس کی کوشش ہے کہ انسان اچھے درجات کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے تاکہ صرف وہ لوگوں کے درمیان شرمندہ نہ ہو۔ اب وہ محنت تو کر رہا ہے کس کے لیے؟ امتحانات کے لیے، لیکن کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ یہ تو زندگی کا امتحان ہے جس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امتحانات کا کیا جو ہر دن انسان کا چل رہا ہے؟ نماز کے سلسلے میں چل رہا ہے، ذکر کے سلسلے میں چل رہا ہے، زندگی کے جب تک وہ ایام گزار رہا ہے آخری مرحلے تک بھی اس کا امتحان جاری ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیسے اپنا زندگی کا امتحان دیا ہے، آخری مرحلے تک بھی۔ اس وقت تک اب دیکھیے انسان کے لیے نصیحت کرنے والا، بولنے والا، سمجھانے والا، اس کی غلطیوں کو درست کرنے والا اس وقت تک موجود ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اب چار لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آج ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آج سمجھانے والا آپ کے درمیان موجود ہے کہ آپ سن رہے ہیں، آپ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ پر ہے۔ سمجھانے والا موجود ہے، کل خدا نہ خواستہ کل اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو اب اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ صرف دیکھیں گے کہ ہمارا ساتھی ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اب وہ کچھ کر تو نہیں سکتے، اپنے اعمال اٹھا کے اس کو دے تو نہیں سکتے۔ انسان خود اپنے اعمال کا وہ محاسبہ کرنے والا ہے، اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ چند پیسے دے دیے، ترقی شہرت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، زور کی بنیاد پر نتائج کو خرید سکتے ہیں، درجات کو خرید سکتے ہیں، نمبرات کو خرید سکتے ہیں۔ صرف وہ دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان پیسہ دے کر نمبرات کو خرید رہا ہے، فیل ہوئے انسان کو ناکام ہوئے انسان کو کامیاب کر رہا ہے، یہ صرف دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے۔
چاہے اس میں امیر ہو، چاہے اس میں غریب ہو، چاہے اس میں درمیانی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون بھی جنت میں ہوتا۔ فرعون کتنا بڑا دولت مند انسان تھا، کتنی دولت تھی، آج بھی اس کی دولت مصر میں سڑ رہی ہے، کوئی اس کی کفالت لینے والا نہیں ہے، آج بھی اس کی دولت جو ہے زمین میں دفن ہے۔ دھیرے دھیرے آج اس کی دولت کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس کی دولت کی ملکیت والا کوئی نہیں ہے جو اس کی زور پر، اس کے بلبوتے پر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اکڑ دکھاتا تھا، لوگوں پر پریشان کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ اللہ والی تھی، وہ وحدانیت پر تھی، لیکن اس کی وحدانیت پر رہنا بھی اس کو پسند نہیں تھا۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کی کیسی مہربانی ہے کہ جتنے بھی ہمارے درمیان انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے درمیان اقوام گزرے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اللہ والا بندہ ہے، بندہ یا بندی موجود ہے۔ نسل سے بالکل آئے نہیں ہے، لیکن نسل سے آنے کے باوجود وہ مشرکہ ہو یا وہ نصرانیہ ہو، لیکن وہ ادھر آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی کہ وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام دیکھیے یہ نبی تھے، یہ وحدانیت پر تھے، لیکن ان کی اولاد کیا تھی؟ یہ مشرکہ تھی۔ آخری مرحلے تک بھی نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونے کے بعد یہی گزارش کر رہے تھے اپنی اولاد کو کہ آ جاؤ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن ان کی اولاد کا کیا فرمان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اس سیلاب سے بچنے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا سیلاب ایسا آیا کہ اس پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اس کشتی پر سوار ہو سکتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی نصیحت کو انہوں نے نہیں لی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، ان کے والد آزر بتوں کو بناتے تھے، یہ بتوں کو بنانے والے انسان تھے، بتوں کو ہاتھوں سے بنانے والے انسان کے گھر میں نبی پیدا ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے اور لوگوں کو، اقوام کو ہدایت دی اور انہیں نصیحت کی، ایک رہنمائی دکھائی، لیکن جتنے لوگوں کو ان کی رہنمائی پر عمل کرنا تھا اتنے لوگ عمل کر لیے، اور جتنے لوگوں کو ٹھکرانا تھا وہ لوگ ٹھکرا دیے۔ اس میں سے آزر بھی تھا۔ آزر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ آخری مرحلے تک بھی انہوں نے نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کی۔ یہ دیکھیے، زمانے جاہلیت کا جو دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دور میں صرف شرک کے اوپر بول بالا تھا۔ کتنی کوششیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا سکے، ان کو تکلیف پہنچا سکے، ان کی راستے کی رکاوٹ بن سکے، لیکن ان کی قوت، ان کی سمجھ اور ان کی ثابت قدمی نے یہ ثبوت دے دیا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ ان کی ثابت قدمی تھی دین کے اوپر کہ مجھے اس دین پر قائم رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے اس دین پر قائم رہنا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو تکلیفوں سے جھیل کر، قربانیاں دے کر، کئی قتل ہونے کے بعد یہ دین حفاظت کے ساتھ ہمارے درمیان پہنچا ہے۔ آج ہمارے درمیان دین رہنے کے باوجود بھی آج ہم عمل میں پیچھے ہیں، دین کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اگر ہم دین کو سمجھ لیں تو آج ہمیں عمل کرنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ انسان بڑی آسانی سے دین کو بھول جاتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا صرف اتنا کافی نہیں ہے، یہ تو وہ ایک اسلام کا رکن ادا کر رہا ہے، اب باقی ارکان کا کیا؟ کیسے وہ ان ارکان کو ادا کرے؟ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرے، متقی اور پرہیزگار ہونے کا ثبوت دے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ انسان کو دینی کاموں میں عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اس وقت اس سے فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ جب اس کے دل میں یہ ارادہ آ جائے کہ مجھے اس عبادت کو ادا کرنا ہے، یہ جو نماز جیسی عبادت ہے
اس عبادت کو مجھے کامیاب کرنا ہے اور مجھے کامیاب ہونا ہے، یہ ارادہ کر لے تو اس وقت اس سے عبادت کبھی نہیں چھوٹے۔ آج ہم موت جیسے رشتے کو بھول چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے لوگوں کو کاندھوں پر لے جا کر اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کیے ہیں، لیکن انسان اس احساس کو بھول چکا ہے، اس رشتے کو بھول چکا ہے، اس عبرت کو بھول چکا ہے کہ کل اسے بھی یہاں پر دفن ہونا ہے۔ اگر وہ اس دفن ہونے والے رشتے کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے کبھی وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی مجھے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، مجھے دینی کاموں میں مجھے حصہ لینا ہے، عمل کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی پیارے اعمال ہوتے ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ آج ان اعمال کو بھی انسان ٹھکرا دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرکت کرو، کسی کو شریک کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ کسی کو اور کو شریک کر رہا ہے۔ اب شریک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ دوسری عبادتوں میں مشغول ہو جائے، یہ تو ایک مطلب ہے۔ اگر انسان کسی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، پتھروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اب وہ پیر مرید بن چکا ہے تو یہ بھی تو شریک ہوا۔ اب یہ بدعت ہو گیا کہ دین میں ایک نئی چیز کی ایجاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان تجعل اللہ ندا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لینا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا رہے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس عبادت کو سمجھے، اس عمل کو سمجھے اور دین کو سمجھے۔ دین کو انسان سمجھ لیتا ہے تو اس کو عمل کرنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بھی خیال کرے۔ انسان اس بات کا خیال نہیں رکھتا، اس کے بعد وہ شخص سوال کرتا ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھ لیتا ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے یہ ایک عمل ہے کہ سب سے بڑا عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ کتنے بھی احادیث، کتنے بھی قرآن کی آیتیں آپ نکال کر دیکھ لیجئے، سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ اس کے بعد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑ کر، اس کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اس بات کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے عمل کیسے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اعمال جس سے ہمیں جنت کی بشارت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، اس کے لیے انگور کے باغات ہوتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ متقی انسان کے لیے دے رہا ہے۔ یہ ایک نعمتیں ہیں جو متقی انسان کون ہے؟ جو اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے، چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ انسان کسی غلط کام کو بھی کر لیتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، حالانکہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سر سے چلنے والے لوگ ہیں، اکڑو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا تک نہیں کرتے۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے گناہوں کو معاف کر سکے؟ انسان دن بدن گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے،
صبح اٹھتا ہے تو شام تک پتہ نہیں اس سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کبھی توبہ نہیں کرتا، توبہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو وہ گناہوں کا گڑھا جو ہوتا ہے ویسے بھرتا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ گندے کپڑے ہوتے ہیں، انسان دھلتا نہیں ہے، بس اٹھا کے کیا کرتا ہے، ایسے ہی اٹھا کے پھینکتا جاتا ہے، پھینکتا جاتا ہے، پھینکتا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے کپڑوں سے۔ اب اس کی بدبو کیا ہوتی ہے، پھیلنے لگتی ہے، پھیلنے لگتی ہے بدبو، کپڑے جمع ہو گئے، کپڑے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، راس کے کپڑے جمع ہو گئے، بدبو سے رہا نہیں جا رہا، تو انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر رہا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان نماز ہی نہیں ادا کر رہا، بالکل ادا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی عبادت میں شریک نہیں ہو رہا، توبہ و استغفار نہیں کر رہا، تو اب سامنے والا انسان غور کرتے کرتے اس پر وہ بول ہی دیتا ہے کہ کیسا انسان ہے، نماز ہی نہیں ادا کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی عبادت میں شرکت نہیں کرتا۔ یہ بات نکل ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے انسان کی نظر میں وہ بندہ آ ہی جاتا ہے کہ وہ زبان سے نکل جاتی ہے۔ اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیے، اعلیٰ بنائیے۔ ادباً دیکھا جائے تو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ جو ایک مختصر سی زندگی ایک امتحان ہے، ہمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ موت سب سے بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ انسان آپ دیکھیے کہ کتنے جنازوں میں شرکت کرتا ہے، لیکن جنازے کی نماز میں وہ فوراً آگے آ جاتا ہے، لیکن محلے میں مسجد رہنے کے باوجود جا کر مسجد میں نماز نہیں ادا کرتا۔ دور دراز مقام پر ایک سمجھ لیجیے کوئی ایک ساتھی ہے جو فوت ہو گیا، تو سفر کر کے جاتا ہے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے۔ اگر ودیشی ملک میں ہے، 5000 کی مسافت ہے، تو وہاں سے طے کر کے آتا ہے جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے، صرف جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے، غم میں شرکت کرنے کے لیے وہاں سے آتا ہے، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں جا کے فجر کی نماز نہیں ادا کرتا۔ جنازے کی نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن جو فرض نماز ہے اسے انسان بھول جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے۔ اب دیکھیے آگے یہ جو حدیث جبرائیل میں نے بیان کی تھی، تو اس میں جو 5 اسلام کے جو ارکان آئے تھے، اس میں سے ایک بھی رکن چھوٹ جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد پھر وہ مسافر جو جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ سوال کرتے ہیں، قال صدقت، تم نے سچ کہا، فعجبنا له يسأله ويصدقه، انہیں بھی عجیب لگنے لگا کہ بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ کن لوگوں کو عجیب لگنے لگا؟ جو لوگ وہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مسافر کی شکل میں جو انسان آیا تھا، وہ سوال بھی کر رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ تو انہیں تھوڑا عجیب لگا صحابہ اکرام کو۔ اب آگے سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے سلسلے میں خبر دیجیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان دیکھیے، آمن یؤمن ایمانا کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا، یقین ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہنا، یہ ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ پہلے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اب وہاں پر گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا جو اس کائنات کو چلا سکے۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی گواہی دینا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے 7 دن میں اور اس کائنات کو برباد کرے گا، اللہ رب العالمین ہی اس کو برباد کرے گا۔ اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر شک آ جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اللہ رب العالمین کیسا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، یہ ایک شک ہے، ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ انسان تو دکھتا ہے، انسان کی آنکھیں، انسان کا چہرہ، انسان کی زبان ہے، انسان کے کان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، اللہ رب العالمین نے یہ تخلیق تو کر دی۔ اب ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، یہ یقین ہے۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں پر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دینے والا ہے، یہ ایک یقین ہے۔ اگر ہمارے درمیان شک آ جاتا ہے تو وہاں پر انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہاں پر ایمان کمزور ہو گیا، انسان کا ایمان یہاں پر کمزور ہو رہا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے اوپر کچھ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا کیسا ہے، یہ ایک شک ہے۔ اللہ رب العالمین جیسا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو باریک سے باریک چیز کو سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کی نظر اور اس کی سننا یہ انسان کے سننے سے برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نعمت انسان کو دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ نایاب ہے۔ ہم اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ کے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حسین دنیا کو جو بنایا ہے، نعمتوں سے نوازنے کے بعد یہ سہولتیں جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراہم کی، تمام مخلوقات کو فراہم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق صرف انسان نہیں ہے، جاندار بھی ہے، شیطان بھی ہے، جن بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اب اس تخلیق پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہم سوال اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو الحمدللہ موجود ہے، عرش پر موجود ہے، فرش پر موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، الحمدللہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، الحمدللہ باریک سے باریک بات کو سن لیتا ہے، یہ ایک یقین ہوتا ہے۔ تو ان تؤمن باللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، کہ فرشتے موجود ہیں۔ اب ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ فرشتے کیسے ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ انسان کو دیکھ لیتا ہے، اب ان کی بھی دنیا ہے، ان کی بھی الگ زندگی ہے، تو فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں پر جو آسمان سے نازل کی گئی تھی۔ آج اس میں سے ایک کتاب تو مشہور کتاب ہمارے درمیان تو موجود ہے، قرآن مجید، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں ہو اور انفرادی طور پر ہو۔ جو کتاب یہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، یہ اس کی قصہ، اس کی کہانی اور اس کا واقعہ بھی الگ ہی ہے۔ اگر میں اسے چھیڑ دوں تو بات بہت ہی آگے چلی جائے گی۔ آج ہم بہت ہی آسانی سے اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کو بھول چکے ہیں، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم ایمان لائیں، بلکہ اس کی تلاوت کریں، اسے اپنائیں، اسے اپنے قریب رکھیں۔ آج الماریوں میں دیکھیے، گھروں کے دراز میں دیکھیے کیسے دھول میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسان پر ایک عذاب ہے۔
کہ جو اس بہترین اور نایاب کتاب کو دھول میں رکھا ہوا ہے، بھول چکا ہے۔ رمضان آیا تو اس میں بھی تلاوت نہیں ہوتی ٹھیک سے، حالانکہ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اسی ماہ میں یہ قرآن کی تکمیل ہوئی تھی، اسی ماہ میں قرآن نازل بھی ہوا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائے۔ اب زبور، تورات، انجیل، یہ بھی جو کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لائے، جو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تھی، جو قرآن آج ہمارے درمیان موجود ہے، ویسے ہی زبور، تورات، انجیل بھی ہمارے درمیان موجود تھی، اس پر بھی ایمان لائے۔ اس کے بعد ورسلی، اور رسولوں پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، جو انبیاء بھیجے تھے اقوام کے درمیان، اس پر بھی ایمان لائے۔ اب ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، بس ہم سنے ہیں، آج ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم ان کے قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ اب ہم قصے کہانیاں سن رہے ہیں، ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ وحدانیت کو ثابت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اشاعت کر سکیں۔ الگ الگ انداز تھا، جو انبیاء و رسول آئے تھے ان کا دعوت کو تبلیغ کا انداز الگ تھا۔ آخر میں جو نبی بچے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انداز الگ تھا۔ آخری جو نبی تھے ان کے درمیان ہی 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہوئی تھی۔ پہلے 2 رکعت نماز تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیے تھے، شب معراج کا، تو سفر ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 نمازیں فرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو، اللہ رب العالمین سے جا کر سفارش کرو کہ یہ 50 نمازیں میری امت ادا نہیں کر سکی۔ تو جاتے ہیں، جا کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتا۔ پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ یہ جو 45 نمازیں کا جو فرض ہے یہ نمازیں تمہاری امت ادا نہیں کر سکی۔ پھر جاتے ہیں، پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، سفارش کرنے کے بعد پھر 5 نمازیں تخفیف ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی آنا جانا ہوتا ہے تو 5 نمازیں کم ہوتی جاتی ہیں، آخر میں بچ جاتے ہیں 5 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اللہ سے سفارش کرو، یہ 5 نمازیں بھی تمہاری امت نہیں ادا کر سکی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اب اس کے سلسلے میں بھی مجھے سفارش کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، بار بار آنا جانا، کتنی بار آنا جانا ہو گیا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے محمد، اگر تمہاری امت ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر لے تو میں انہیں 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں۔ آج دیکھیے ہمارا حال کیسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سچ ہو رہی ہے، ایک وقت کی نماز بھی ادا کرنا انسان بوجھ سمجھتا ہے، نہ چل کر نماز کے مسجد کو جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، نہ گھر میں ادا کرتا ہے۔ آج اس معاملے میں، اس عبادت میں انسان پورا کا پورا پیچھے ہی ہے، صرف جمعہ کا مسلمان بن کے رہ گیا ہے، صرف عید کا مسلمان بن کے رہ گیا ہے۔ عید کے دن تعداد معلوم ہوتی ہے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، جمعہ کے دن معلوم ہوتی ہے کہ مسجدیں کتنی بھری پڑی ہوتی ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، پیچھے خطبہ سننے کے لیے پیچھے کھڑے رہنا پڑتا ہے، بعض مساجد میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کھڑنے کے لیے۔ اب فجر کی نماز میں دیکھیے کہ کیا ایسا موقع کبھی آیا ہے کہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہی نہ موجود، مسجدیں پوری خالی پڑی ہوئی ہیں۔ مؤذن اعلان کرتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔
چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، پھر بھی انسان یہ بات سننے کے باوجود بھی فجر کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ آج یہ باتیں بڑی آسانی سے انسان سن لیتا ہے، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا یہ عام بات ہے۔ کتنی بھی دلائل رکھ لے، کتنی بھی نصیحتیں کر لے، کتنا بھی لوگوں کے سامنے کسی بھی عبادت کے سلسلے میں متوجہ کرنے کے لیے ان باتوں کو ان کے سامنے رکھیں، لیکن وہ جذبہ جو ہوتا ہے جو ایمان کا، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جذبہ ایک دم بالکل مر چکا ہے۔ وہ صحابیات کا ایک دور تھا، وہ صحابہ کا ایک دور تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے انتظار کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بہترین سے بہترین عمل بتائیے تاکہ میں وہ عمل کروں، اللہ تعالیٰ کے اس ثواب کا حقدار بن جاؤں۔ افضل عمل بتائیے اے اللہ کے نبی، افضل عمل بتائیے تاکہ میں اس عمل کو اپنا لوں۔ لیکن آج ایسا دور ایسا ہے کہ انسان عمل میں بہت ہی پیچھے ہے کہ کتنا بھی اسے سمجھا لے، کتنا بھی اسے وضاحت کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ انسان اس معاملے میں ناکامی۔ وہ دور تھا جس میں دین کا ایک جذبہ تھا، انسان جس میں آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہتا تھا، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اپنا لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کامل مومن انسان اس وقت تک نہیں ہوتا، کامل مومن، مومن نہیں، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد کو نہ سمجھ سکے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے درد کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج انسان سامنے سے گزرتا ہے تو بات کرنا بھی مشکل ہے، درد کیا سمجھے گا۔ یہاں پر تو کامل مومن کی بات کی جا رہی ہے کہ تکلیف کو سمجھنا ہے، کوئی تکلیف میں ہو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا چار لوگوں کے درمیان اس کی باتیں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے۔ یہ عام ہو گیا کہ انسان دن بدن دن میں گناہ کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، ہر دن اس سے گناہ پر گناہ ہوتا ہی ہے، لیکن توبہ کرنا بھول چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ توبہ کا ہتھیار نہیں دیا ہوتا تو سوچئے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توبہ کا ایک ہتھیار دیا ہے، ایک ویپن ہے، ایک ہتھیار ہے، انسان کے گناہوں کو صاف کرنے والا ہتھیار۔ جب انسان مسجد سے جڑا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہے، تو اب بتائیے کہ اس کے دل میں جذبات کیسے پیدا ہوں گے۔ اگر کہیں مجلس میں سن لے نصیحتوں کو، بیٹھ کر چند باتیں سن لے تو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا آج بہت ہی آسان ہے۔ آج وقت کی تیزی اتنی چل رہی ہے کہ انسان اس پر اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ ایک قیامت کی نشانی ہے۔ وقت کی تیزی کتنی چل رہی ہے کہ سال کیسے گزر رہا ہے، مہینہ کیسے گزر رہا ہے، ہفتہ کیسے گزر رہا ہے، دن کیسے گزر رہا ہے، گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سال مہینے میں بدل جائے گا، مہینہ ہفتے میں بدل جائے گا، ہفتہ دن میں بدل جائے گا، دن گھنٹے میں بدل جائیں گے، گھنٹہ لحظے میں بدل جائے گا۔ آج یہ دور آ چکا ہے کہ اب دیکھیے کہ ایک جمعہ گزر گیا تو دوسرا جمعہ کیسے آئے گا پتہ نہیں۔ یہ سال گزر گیا، دیکھیے ابھی آدھا سال گزرنے میں آ گیا، 2026 کا آدھا سال، ابھی جنوری گیا، ابھی 2025 گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی گیا ہے۔ جمعہ جا کر جمعہ کیسے جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، لیکن انسان ان باتوں سے بے خبر ہے۔ آج بادروا بالاعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ فتنوں والا دور ہے۔ اس دور میں کتنا ہو سکے اتنے اعمال کو اکٹھا کر لو، کل تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ قیامت کے دن جب آپ میدان میں کھڑے ہوں گے تو صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ آپ کے باپ
نہ آپ کی ماں، نہ آپ کی بہنیں، نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کے شوہر، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ وقت ایسا آئے گا کہ ہم اکیلے کھڑے، جس طرح ہم پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہم قبر سے نکال کر باس بادل موت دوبارہ زندگی جو دی جائے گی وہ میدان حشر میں وہ حساب و کتاب کے لیے دی جائے گی۔ اگر ہمارے حساب و کتاب اچھے ہوں گے تو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اگر ہمارا اعمال برے ہوں گے تو ہمارے نام اعمال دائیں سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ ہمیں ہماری زندگی میں اچھے اعمال کر کے سیدھے ہاتھ میں لینا ہے یا بائیں ہاتھ میں لینا ہے، لیفٹ ہینڈ میں لینا ہے یا رائٹ ہینڈ میں لینا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری دن کی شروعات سے ہی ہمیں نیک اعمال میں مشغول ہو جانا ہے۔ جیسے جیسے ہم چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے اعمال کریں گے ویسے ویسے ہمارے اعمال اکٹھے ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم برے اعمال کریں گے ویسے ویسے ہی ہمارے برے اعمال کا گھڑا بھرتا جائے گا۔ اب جب موت آئے گی، اب موت کے رشتے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑا رہے، چاہے کتنی بھی اپنی حفاظت کر لے، اللہ رب العالمین اگر ارادہ کر لے کہ اس بندے کی روح مجھے کھینچنی ہے تو اللہ تعالیٰ کھینچ کے رہتا ہے۔ چاہے وقت کتنا بھی انسان کو میسر ہو، کتنا بھی اپنی زندگی میں وقت ملے، اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو نعمت سمجھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، دینی گھرانے میں پیدا کیا، ہدایت دی کہ آج ہم مجلس میں بیٹھ کر نصیحتوں کو سن سکیں۔ الحمدللہ ابھی بشیر بھائی بتا رہے تھے کہ 15 سال سے ان کے گھر میں دین کی باتیں چلتی رہتی ہیں، 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ ان کی گھر میں یہ دینی ماحول چل رہا ہے، دین کی نصیحت کی باتیں یہاں سے نکل رہی ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو، یہاں پر جو علماء آتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر کتنے لوگوں نے عمل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا ہے کہ ان کے گھر سے دین کی باتیں کی اشاعت ہو سکے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ماشاءاللہ اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ الحمدللہ انہوں نے ایک بہترین کام کو 15 سال سے جو چل رہا ہے ماشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اس گھرانے سے جو دین کا جو ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، جو اس محلے کے جو لڑکیاں آتی ہیں جذبات کے ساتھ دینی باتیں سننے کے لیے، ویسے ہی عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے ایک واقعہ سناتا ہوں جنت کا، کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں ترقی ملتی ہے، پوزیشن چینج ہو رہی ہے، جنت میں ہی ترقی مل رہی ہے۔ اب جو ترقی مل رہی ہے جنت میں، اس بندے کو احساس نہیں کہ ترقی کیسے ملی، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جو یہ عزت دی گئی ہے، مجھے یہ ترقی دی گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ترقی کیوں دی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیرے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے جو تو نے دنیا میں کیے ہوئے۔ بشیر بھائی کے گھر میں جو یہ کاروائی چل رہی ہے یہ ایک اچھے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ کاروائی جاری رہی تو انشاءاللہ آنے والے کل میں جنت میں ہمارے بشیر بھائی کو جنت میں ایک ترقی ملے گی، ایک مقام چینج ہوگا۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی مہربانی ہے۔ یہ جو کاروائی جو چل رہی ہے دینی اشاعت کی، یہ بہترین کاروائی ہے جو گھر میں ایک دینی ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ کاروائی ایسے ہی جاری رہنی چاہیے۔ جو آپ سیکھ کر جو باتوں پر آپ عمل کرتے ہو اس کا ثواب آنے والے کل میں یہاں پر بتائے ہوئے انسان کو بھی ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بشیر بھائی کے گھرانوں کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ
دینی بات پر عمل کر رہے ہیں. اب اس دینی بات پر جو عمل کر رہے ہیں، جو بتائی ہوئے باتوں پر عمل کر رہے ہیں، نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ذریعہ بشیر بھائی کا گھرانہ ہے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے عالم ہیں جنہوں نے آپ کو نصیحت کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 اعمال ایسے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. اس میں سے پہلا عمل وہ نیک اولاد ہے. وہ نیک اولاد ہے جو والدین کے حق میں مرنے کے بعد بھی دعا کرتی ہے. جب دعا کرتی ہے مرنے کے بعد بھی والدین کے حق میں انہیں نیک اعمال کا ثواب مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب مل رہا ہے اس کو قبر میں. دوسرا عمل ہے وہ ہے صدقے جاریہ کرنا. اب صدقے جاریہ کا مطلب کیا ہے کہ راستے میں مسافر خانہ بنا دیے، یا مسجد کے کار خیر میں حصہ لے لیے، یا مسجد بنا دیے، یا ایک یتیم خانہ بنا دیے، یا 4 بچوں کو مدرسے میں تعلیم دلوا دیجیے. اب آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کارروائی جاری ہے. مسجد میں عبادت ہو رہی ہے، مسافر خانے کو استعمال کر رہے ہیں، نہر کھدوائے تھے نہر کو استعمال کر رہے ہیں. جو بچے تعلیم حاصل کیے تھے وہ بچے آنے والے کل میں دین کی اشاعت کر رہے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے. تو مرنے کے بعد بھی اس وقت تک ثواب ملتا ہے جب تک کہ کارروائی جاری رہتی ہے. تیسرا ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے. تیسرا مدعا بہت ضروری ہے کہ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے. اب دیکھیے کہ بشیر بھائی کے گھر میں جو 15 سال سے الحمدللہ جو علم جاری ہے، جو باتیں آپ نہیں جانتے، نئے نئے علماء آ کر آپ کو دین کی اشاعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ ان کے تمام تکالیف سے دور رکھے. ماشاءاللہ دلی مزاج کے آدمی ہیں اور نرم مزاج کے آدمی ہیں، بہت ہی اچھے لگے. تو دیکھیے یہ جو خواتین کے لیے جو پروگرام بنایا جا رہا ہے بشیر بھائی کے گھر میں، یہ ایک ذریعہ ہے. یہ ذریعہ، یہ گھرانہ ہے اور ساتھ میں بشیر بھائی. آنے والے نئے علماء آ کر آپ کو اچھی سے اچھی باتیں بتاتے ہیں. جو مجلس میں شرکت کر لیے وہ علم سے فائدہ اٹھا لیے. اب دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی یہ علم کی اشاعت ہو رہی ہے، اس گھرانے میں یہ عمل جاری ہے. تو مرنے کے بعد ان کے اہل خانہ کو بھی ثواب ملتا رہے. یہ سب سے بڑی مہربانی ہے. بہت ہی طویل بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آنے والے کل میں اور بھی نئی نئی باتیں بتانے کا موقع ملے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ میں آپ کو دینی باتوں سے اجاگر کر سکوں، نئی باتیں بتا سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کو بھی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک